بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا محمود۔ ویورز، آج سے ٹھیک 41 سال قبل 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہو گیا۔ آج کا دن 16 دسمبر کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آج کوشش کریں گے ان عوامل کو جاننے کی جن کی وجہ سے ہم نے اپنا ایک حصہ کھو دیا۔ ویورز، اس پر بہت سارے تجزیے ہوئے اور بہت ساری کتب لکھی۔ آج جو تجزیہ یا جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، پاکستان کیوں ٹوٹا، اور اس میں انہوں نے بہت سارے کتب اور ان تجزیوں کا بھی حوالہ دیا ہے جو 1971 یا اس کے بعد شائع ہوتے رہے۔ اور پھر ایک کتاب جہان حیرت، دی الٹیمیٹ کرائم، سردار محمد چودھری جو پنجاب کے آئی جی ریٹائرڈ ہوئے، ان نے یہ کتاب لکھی ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ چونکہ اقتدار کی راہداریوں میں شریک رہے بحیثیت اے ایس پی، پھر ایس پی، ایس ایس پی اور ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے، اور پھر آئی جی پنجاب کے طور پر، تو جو کچھ انہوں نے دیکھا منوان اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ اشفاق احمد جو تلقین شاہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ویورز، انہوں نے اس میں ایک ریفرنس کے طور پر اپنا ایک دیباچہ لکھا ہے۔ اس میں وہ اس کتاب کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ہر معاشرے میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر علاقے میں، یا یوں کہیے کہ ہر گھر میں، بسا اوقات ہر خاندان میں کوئی ایک سائیں نما شخص ہوتا ہے، اور جب گھر کا بٹوارا ہونے لگے یا کوئی اہم فیصلہ ہونے لگے، کسی بہن کی یا بیٹی کی شادی کا معاملہ ہو، تو ہم اس سائیں نما شخص کو اس فیصلے میں شریک ہونے سے الگ کر دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ پچھواڑے میں کھڑا ہو کر کے اس فیصلے کی باتیں سن لیتا ہے اور باہر جا کے شور مچا دیتا ہے کہ میرے بھائی جان نے یہ کہا تھا کہ جائیداد کا یہ حصہ فلاں شخص کو یا فلاں کو نہیں دیا جائے گا۔ تلقین شاہ نے، اشفاق احمد نے اس کتاب کے آغاز میں جو سردار محمد چودھری نے کتاب لکھی جہان حیرت یا دی الٹیمیٹ کرائم، اس کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے دیباچے کے طور پر کہ سردار محمد چودھری پاکستانی معاشرے کا وہ سائیں ہے جس نے جو کچھ دیکھا اس کو منوان بیان کر دیا۔ ان واقعات کو بھی ویورز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر ڈاکٹر صفدر محمود اپنی کتاب کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس کا جغرافیہ اسے بھلا دیتا ہے، سو تاریخ کو جاننا از بس ضروری ہوتا ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا، ان لوگوں کو یاد ہوگا جو 1971 یا اس سے قبل کی پیدائش ہیں، اور آج بہت سارے لوگ زندہ ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ 71 میں جب انتقال اقتدار کا معاملہ پیش آیا، اس وقت بنگلہ دیش میں یعنی مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے، جو شیخ مجیب الرحمان کی جماعت تھی، اس نے سب سے زیادہ سیٹیں لی تھی جو 168 تھی، 168۔ اگرچہ مغربی پاکستان میں جو موجودہ پاکستان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل تھی، لیکن چونکہ یہ مغربی پاکستان نہیں کہلاتا تھا، یہ 4 صوبے تھے، اور ان چاروں صوبوں میں پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو اکثریتی جماعت کے طور پر ابھرتا ہوا دیکھا گیا، لیکن بہت ساری دیگر جماعتیں بھٹو کو اکثریتی لیڈر کے طور پر ماننے سے انکار کر رہی تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ مجیب نے، شیخ مجیب الرحمان نے بہت زیادہ سیٹیں لی تھی، سب سے زیادہ سیٹیں لی تھیں، انہیں انتقال اقتدار کر دینا چاہیے تھا اور معاملہ شاید حل ہو جاتا اور آج پاکستان متحدہ پاکستان رہتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ویورز، یحییٰ خان اس وقت صدر پاکستان تھے، انہوں نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا، ڈھاکہ گئے اور مجیب سے ملاقات ہوئی، اور واپسی پر انہوں نے اعلان کیا کہ مجیب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ اس اعلان پر بھٹو خفا ہوئے، اور پھر مجیب نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ صدر نے، یحییٰ نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ مجیب کو مغربی پاکستان میں جو موجودہ پاکستان میں آ کر کے مذاکرات کرنے چاہیے اور صدر سے ملاقات کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ صدر ابھی ہو کر گئے ہیں، اس لیے میرا مغربی پاکستان جانا بنتا نہیں، کیونکہ میں آئین کی تیاری میں مصروف ہوں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے۔ لیکن بہر طور اصرار کے بعد انہوں نے 19 فروری 1971 کو مغربی پاکستان آنے کا، جو موجودہ پاکستان ہے، آنے کا عندیہ دیا،
لیکن ایک روز قبل 18 فروری کو بھٹو نے تقریر کی کہ جو بنگلہ دیش جائے گا، جو مشرقی پاکستان جائے گا، اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اور مشرقی پاکستان کو انہوں نے بچر ہاؤس کے نام سے یاد کیا۔ اس وقت کے گورنر نے، جو ایڈمرل احسن تھے، انہوں نے جو ملاقات کی مجیب سے، اس میں تاج الدین بھی مجیب کے ساتھی تھے جو تھے وہ موجود تھے۔ مجیب نے ان سے یہ کہا کہ اگر بھٹو مشرقی پاکستان کو بچر ہاؤس کہتا ہے تو مغربی پاکستان میرے لیے بچر ہاؤس ہے، اور میں مغربی پاکستان نہیں چاہوں گا۔ یوں معاملات جو ہیں وہ لڑائی کی طرف ویورز چل پڑتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے، تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے ویورز، کہ اگرچہ بھٹو اور مجیب کی ملاقات ہوئی اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ مجیب کو وزیر اعظم کے طور پر بھٹو مان لیں گے، لیکن بھٹو نے مجیب سے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ انہیں اس بات کا اختیار دے دیں کہ وہ صدر وہ خود نامینیٹ کریں گے تو وہ انہیں وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ مجیب نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ مجیب نے یہ بات راؤ فرمان علی کو، جو اس وقت نوائے وقت نے ایک انٹرویو لیا، اور اس کتاب میں جو پاکستان کیوں ٹوٹا، جو ڈاکٹر صفدر محمود نے لکھی ہے، اس کتاب میں اس انٹرویو کو بھی شائع کیا گیا ہے۔ راؤ فرمان علی کہتے ہیں کہ ان سے مجیب نے یہ کہا کہ اگر وہ یہ اختیار بھٹو کو دے دیتے تو بھٹو خود اپنے آپ کو صدر نامزد کر لیتے اور پھر مجیب کی چھٹی کروا دیتے، اور یوں معاملات ویورز بگڑتے چلے گئے۔ اسمبلی کی تاریخ طے پا چکی تھی اسمبلی کے سیشن کے لیے کہ 3 مارچ کو قومی اسمبلی جو ہے وہ ان سیشن ہوگی، وہ بیٹھے گی اور انتقال اقتدار کا معاملہ طے کیا جائے گا، لیکن ویورز 1 مارچ کو اسمبلی کے سیشن کی تاریخ جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے یحییٰ کی طرف سے کہ اسمبلی جو ہے وہ ان سیشن نہیں ہوگی، اس کا اجلاس نہیں ہوگا۔ اس پر شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ تل ملائے، اور ان کا تل ملانا بنتا تھا۔ انہوں نے جو مذاکرات کیے ایڈمرل احسن سے اور راؤ فرمان علی سے، راؤ فرمان علی کی بقول انہوں نے یہ کہا کہ اگر 1 کو آپ لوگ کوئی اور تاریخ دے دیں اور اس کے التوا کا اعلان کرنے سے قبل آپ دوسری تاریخ کا اعلان کر دیں تو میں اپنی پارٹی کو سمجھا سکتا ہوں۔ راؤ فرمان علی کہتے ہیں کہ غالباً اس وقت شیخ مجیب جو ہے وہ علیحدگی کے راستے پر ابھی نہیں چلے تھے، لیکن بہر طور ویورز اس کو اگر میں مختصر کروں تو معاملہ پھر یہاں پر جا پہنچتا ہے کہ بھارت رشیا کی مدد سے، کیونکہ اس وقت اگرچہ 2 بلاک موجود تھے، ایک رشین بلاک اور ایک امریکن بلاک، اور پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا امریکہ کا چین کے ساتھ مصالحت کروانے میں، اور اس پر چین اور امریکہ دونوں پاکستان کے مشکور تھے۔ یہ واحد کریڈٹ ہے جو یحییٰ خان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن یحییٰ خان نے اس وقت رشین پریزیڈنٹ پڈگورنی کے خط کا بھرپور مذمتی جواب دیا۔ پڈگورنی نے اپنے خط میں جو یحییٰ خان نے اپنا ایک مضمون شائع کروایا اپریل 1971 میں پیپلز ڈیلی میل میں، اس میں یہ کہا کہ پڈگورنی نے جو خط انہیں لکھا ہے رشین پریزیڈنٹ نے، اس خط میں بھارتی جو رجعت پسند ہیں ان کی طرف سے جو پاکستان پر دباؤ ہے اور پاکستان مخالف سرگرمیاں ہیں، اس کو رشین پریزیڈنٹ نے اگنور کیا ہے۔ اس پر رشین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تل ملا اٹھے اور ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہو گیا، اور انڈیا نے پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ویورز، ہم ان عوامل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو 1971 کی جنگ ہارنے کا باعث بنے، اور پاکستان جو 2 لخت ہوا، جو بنگلہ دیش بنا، وہ کیا وجوہات تھیں۔ اس کی پہلی وجہ جو ان کتابوں کے مطالعے سے مجھے پتہ چلی، جو تجزیہ نگاروں نے لکھی بشمول ڈاکٹر صفدر محمود صاحب، سردار محمد چوئس صاحب اور پھر قیوم نظامی، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک لمبا عرصہ رہا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جرنیل اور سیاستدان تاریخ کی عدالت میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھارت کی ان تینوں تجزیہ نگاروں کا جو متفقہ تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی جو گولہ بارود کی پیداوار اور اس کی اپنی ضروریات جو تھیں، اس کے لیے ان کی پیداوار وہ کافی تھی، اور پھر یہ کہ بھارت نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی افواج میں اس کی تعداد میں اضافہ کیا۔ تھرڈلی یہ کہ بھارتی فوجوں کی سائنسی بنیادوں پر تربیت کی گئی، جبکہ اس کے برعکس، اس کے مقابلہ میں یحییٰ خان نے جو کمانڈر ان چیف بھی تھے پاکستانی افواج کے، انہیں اپنا اقتدار عزیز تھا اور ان کی تمام تر توجہ فوجی تربیت اور ساز و سامان کی بجائے اپنا اقتدار محفوظ کرنا تھا۔ ویورز،
یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ راؤ فرمان علی نے ایک بڑی خوبصورت گواہی دی ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس گواہی کو نور الامین جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان نے بھی منوان یوں ہی بیان کیا ہے۔ راؤ فرمان علی کہتے ہیں کہ جب اسمبلی کے سیشن کو التوا کیا گیا اور اس کو ملتوی کیا گیا تو وہ ڈھاکہ سے 6000 میل کا سفر طے کر کے یہاں صدر مملکت کو مغربی پاکستان میں یحییٰ خان سے ان کے بلوانے پر ملنے آئے، تو دن کے 11 بجے جب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے تو وہاں پر 3 اشخاص موجود تھے، جن میں بھٹو، جنرل حمید اور صدر پاکستان، اور تینوں اس وقت شراب نوشی میں مصروف تھے۔ راؤ فرمان علی نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈھاکہ میں اور مشرقی پاکستان میں کلر نمبر 1 بھٹو کو مانا جاتا ہے، کلر نمبر 2 آپ کو صدر پاکستان کو جانا جاتا ہے، اور کلر نمبر 3 جو ہے وہ پھر افواج پاکستان کو جانا جاتا ہے۔ اسی قسم کی ایک گواہی نور الامین نے بھی دی کہ جب 13 دسمبر کو یعنی فال آف ڈھاکہ سے صرف 2 روز قبل وہ صدر سے ملنے گئے اور ان کو بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں آپ افواج کی مدد کرتے ہیں، تو اس وقت بھی صدر پاکستان اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ، جن میں بھٹو بھی تھے، جنرل حمید بھی تھے، جنرل پیرزادہ بھی تھے، شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ویورز ایک کالر ہے، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اپنی گزارشات کو جاری رکھوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ میں طرف سے آپ کو اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ باقی یار جی آپ نے جتنے مطلب بیانات دیے ہیں مطلب ڈھاکہ کے متعلق جو ہمارے اس پاکستان پہلے کہلاتا تھا، جی سب سے پہلے تو میں ذمہ داری کیا الزام لگاؤں گا بھٹو پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی وہ جیت گئے تھے، پھر پھٹا ڈالنے کی ضرورت کیا تھی، وہ جیت گئے تھے آلریڈی، اور دنیا کو پتا تھا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی وہ جن کے ان کا ووٹ بینک وغیرہ ہے، اچھا علیحدگی کا ان کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ بھٹو صاحب نے مطلب یہ چکر چلایا۔ اچھا دوسری چیز اب دیکھیں جنہوں نے یہ بنایا تھا، یہ کیا بولتے ہیں یہ بنگلہ دیش، اندرا گاندھی اس کے 2 بیٹے تھے اور وہ خود اپنے باڈی گارڈ سے وہ بھی آؤٹ، مجیب الرحمان تھا وہ اسٹیج پہ تقریر کر رہا تھا، اس کی جتنی فیملی سمیت اگلوں نے اس کو شوٹ کر کے رکھ دیا۔ اچھا ایک بیٹی تھی جو حسینہ آج کل، اس وقت وہ جرمنی میں پڑھ رہی تھی۔ تیسرا آ گیا بھٹو پا، دیکھ لیں اس کے 2 جوان بیٹے، اور اس کی بیوی پاگل ہوئی اور وہ بھی گیا، اس کی بیوی بھی گئی۔ یہ تینوں کو جو مطلب ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی جو بنگالی بچے یا عورتیں جن کے ساتھ ظلم ہوا تھا، یہ ان کو نصیحت مل گئی تا زندگی۔ اس کے علاوہ ایوب خان جو ہے بالکل ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اس وقت۔ ایک گورنر تھا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا، پہلے امیر تھا، امیر محمد کی کیا تھا، اس کے بعد جنرل ضیاء وغیرہ آئے تھے۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا گورنر ایک تھا۔ آج آپ کے گلی گلی میں جناب کوئی پنجاب کا گورنر ادھر بیٹھا ہے، کوئی سندھ کا ادھر بیٹھا ہے، تو ادھر مطلب کہنے کا مطلب ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی، آپ کا ویو پوائنٹ ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کردار جو پاکستان توڑنے میں شامل تھے وہ سارے کے سارے اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے، اس میں اندرا گاندھی یا ان کے بچے یا محترم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی اولاد، یہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے، اس سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا ویورز ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ پھر ویورز تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے 71 کی جنگ ہاری اس میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ بھارت نے سائنسی بنیادوں پر اپنی فوج کی تربیت کی، اور اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ کے خاتمے کے بعد اپنے ایک جرنیل